نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے بیت اللہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، جو حضرات اب تک ہمارے اس رسالت چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان تمام سے گزارش ہے ہمارے اس رسالت چینل کو سبسکرائب کر بازو میں جو بیل بٹن ہے اس پہ کلک کر آل میں دیجئے۔ حضرت والا کا اور بھی بیانات آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچنے کے لیے ہمارے اس رسالت چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ قرآن کریم میں بیت اللہ کا ذکر آیا ہوا ہے، اور یہ بیت اللہ جس کو مسجد الحرام بھی کہا جاتا ہے، یہ روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور یہ سب سے پہلی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر، نماز، طواف، یہ ساری عبادتیں وہاں ہوتی رہیں۔ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، ایک مربع شکل کی عمارت، یہ ظاہری طور پر ایک علامت ہے اللہ کے تجلیات کے مرکز ہونے کی، اور یہ بیت اللہ زمین کی اصل اور بنیاد ہے، وہیں سے زمین کی شروعات ہوئی۔ گویا بیت اللہ زمین کی اصل، جڑ، بنیاد اور اس کی شروعات کی جگہ بیت اللہ ہی ہے۔ بیت کے معنی گھر ہیں، اللہ کا گھر۔ یہ اللہ کا گھر کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے عام انسانوں کے لیے گھر ہے، بلکہ یہ اللہ کی تجلیات، اللہ کے فیوض و برکات، یہ معنوی چیزیں ہیں جس کو عقلی طور پر سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور یہ بیت اللہ بالکل اسی مقام پر ہے جیسے 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ قرآن کریم میں بیت المعمور کا بھی ذکر، گویا آسمانوں پر ایک بیت اللہ ہے جس کو بیت المعمور کہا گیا، زمین پر ایک بیت اللہ ہے جس کو خانہ کعبہ بھی کہا گیا اور مسجد الحرام بھی کہا گیا، اور یہ دونوں اللہ کے گھر، بیت المعمور اور بیت اللہ، دونوں ایک دوسرے کے مقابل اور محاذی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ بیت اللہ اور بیت المعمور ایک دوسرے کے مد مقابل میں ایسے ہیں کہ بیت المعمور سے کوئی چیز گرائی جائے تو بیت اللہ کی چھت پر آ کر گرے۔ گویا بیت المعمور بھی اللہ کی تجلیات کا ایک مرکز ہے، اور وہاں سے یہ فیوض و برکات، نورانی تجلیات اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، اس کی عنایتیں جو معنوی طور پر ہوں، ظاہری طور پر ہوں، وہاں سے بیت اللہ پہنچتی ہیں۔ اسی لیے بیت اللہ کو قبلہ گاہ بنایا گیا، اسی کی طرف طواف کرنے کا حکم ہوا۔ یہ جو چارکونی مربع عمارت کے اطراف میں جو چکر لگائے جاتے ہیں، گھومتے ہیں، جس کو طواف کہا جاتا ہے، یہ طواف اللہ کی ذکر کے ساتھ ہے کہ اللہ کی وہاں تجلیات ہیں، تو یہ ان تجلیات کی وجہ سے
دیوانہ وار جنونانہ کیفیت کے ساتھ اللہ کے عشق میں پوری طریقے سے سرشار ہو کر حجاج کرام ہو یا معتمرین ہو، عمرہ کرنے والے ہوں، تو بیت اللہ کے اطراف میں چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی یاد کے ساتھ، اس کے ذکر کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ۔ اسی لیے اس مقام کو یہ جو چکر جو لگایا جا رہا ہے وہ اس کے گھر کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی تجلی کے لیے، اللہ کے ایک روحانی مرکز ہونے کی وجہ سے اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں طرف دنیا جہاں کے کونے کونے میں جہاں سے بھی لوگ موجود ہیں، اس سمت میں جو قبلہ ان کی طرف ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ گویا نماز کے اندر ایک مرکزیت رکھی گئی کہ مسلمانوں کی نماز کے صفوف میں اتحاد کی ایک کیفیت رہے، وہ ایک دوسرے سے کھندا لگائے ہوئے جڑے رہیں، اور ایک حسن نظام بھی ہو، ایک خوبصورتی کا ایک منظر بھی ہو۔ اگر بیت اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے کا مسئلہ نہیں ادا کیا ہوتا، نہیں حل کیا گیا ہوتا، تو ہر نماز کے موقع پر مسئلہ کھڑا ہوتا کہ بھائی کس طرف رخ کر کے نماز کریں، آج ایک طرف کیے، کل ایک طرف کیے، کل اس طرف ایک طرف، ایک قسم کا تماشے کا معاملہ ہوتا اور بڑی الجھنی اور بد نظمی کی کیفیت ہوتی۔ اسی لیے نے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطر المسجد الحرام، تم جہاں کہیں بھی ہو، زمین کے جس گوشے میں بھی ہو، سمندروں کا معاملہ ہو، خشکیوں کا معاملہ ہو، فضاؤں کا معاملہ ہو، جہاں بھی ہو، تمہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہیں۔ گویا یہ نماز ادا کرنا بیت اللہ کی طرف، وہ بھی اللہ کی تجلی کے خاطر ہے، جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی تجلی کے لیے ہے، اور سارا معاملہ اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ ایک مرکزی طور پر، ایک نقطے کے طور پر، ایک محور کے طور پر بیت اللہ کی ایک عمارت وہاں رکھی گئی ہے۔ اور بیت اللہ کب سے ہے؟ جب کہ زمین پوری پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، آسمان اور زمین ہی، اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پیدا کی جائے، تو آج جہاں بیت اللہ ہے، جو جس جگہ پر، جس حصے پر، جس خطے پر، وہاں سمندری جھاگ کی طرح پانی موجیں مارتے ہوئے ذرا سے اس کے اندر غلظت، سختی پیدا ہوئی، اور موجیں ٹکرا ٹکرا کر اس کے اندر ایک جھاگ کی کیفیت پیدا ہوئی۔ پھر وہاں سے آہستہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ابھارا، اور اپنی قدرت کاملہ سے جس حد تک، جہاں تک اللہ کی مرضی تھی اور اس کا جو فیصلہ تھا، زمین پھیلتے پھیلتے اسی سمندری علاقے میں، پانی میں، جہاں چاروں طرف پانی ہے، بیت اللہ کے مقام سے زمین ابھری اور پھیلتے ہوئی چلی گئی، اس حد پر جا کر رک گئی جو حد اللہ کو منظور تھی۔ چنانچہ اس کی تفسیر میں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا مفسرین نے لکھا ہے، تو معلوم ہوا کہ زمین کی اصل بیت اللہ ہے، اور اسی بیت اللہ کے مقام پر سے ایک تھوڑی سی زمین ابھری اور ساری روئے زمین پر پھیلی۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام زمین پر پہنچے۔ بعض روایتوں میں انہوں نے خواہش ظاہر فرمائی، اللہ سے دعا کی کہ زمین پر بھی ایک تیرا گھر ہو، تیرا بیت اللہ ہو، جیسے ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ وہاں بیت اللہ کی تعمیر کریں، جہاں سے زمین کی شروعات ہوئی تھی، جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا نے پہلی مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ وہ تعمیر کوئی عمارت کی شکل نہیں تھی، بلکہ حد متعین کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا میاں اور بیوی کو، حضرت آدم کو، حضرت حوا کو، اس کا طواف کریں۔ چنانچہ پہلا طواف حضرت آدم، حضرت حوا نے کیا۔ پھر وہاں سے انہوں نے ذکر کا معاملہ، نماز کا معاملہ، سارا معاملہ رہا۔ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آتے رہے، کئی نبیوں کو بھی اس مقام پر حاضری کا موقع ملا۔ پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ آدم علیہ السلام نے جس شکل میں بھی پتھریں وغیرہ رکھ کر یہ کیا ہو، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا
تو بیت اللہ کی وہ عمارت جو نشانیاں تھیں جس شکل میں بھی رہی ہو وہ منہدم ہو گئیں، روئے زمین پانی میں ڈوب گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو خشکی کو ظاہر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا نام اس لیے دیا گیا کہ آپ سے پھر انسانوں کی نئی نسل شروع ہوئی، آغاز ہوا۔ اللہ نے آپ کو 4 بیٹے عطا فرمائے، حام، سام، یافس، 3 اہل ایمان میں رہے، مومن ہو گئے، ایمان لے آئے۔ ایک بیٹا کنعان رہا جو ایمان نہیں لے آیا، وہ طوفان میں غرق ہو چکا۔ یہ ساری تفصیل قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس طوفان کی کیفیت، حضرت نوح کی دعائیں، اس بچے کا غرق ہونا اور ساری بات۔ تو بہرکیف پھر انسانی زندگی کی شروعات، انسانوں کی ولادت، توالد و تناسل، پیدائش کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کے ذریعے سے حام، سام اور یافس سے شروع ہوا، اور ان تینوں بیٹوں کی نسل ساری روئے زمین میں پھیل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، اللہ نے آپ کو وہاں بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ آپ بیت اللہ کے معمار اول یا اصلی معمار نہیں ہیں بلکہ معمار ثانی ہیں۔ آپ نے بیت اللہ کو انہی بنیادوں پر، انہی خطوط پر تعمیر فرمایا جو حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بعد کے دور میں رکھی گئی تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے قرآن کریم میں کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، رفع کے معنی ہیں اٹھانا، انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی عمارت اٹھائی گئی۔ والد اور فرزند ابراہیم، حضرت اسماعیل دونوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما دی۔ یہاں سے بیت اللہ کی ایک معلوم تاریخ کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک 2500 سال کا ایک لمبا عرصہ گزرا۔ اس عرصے میں کچھ قبائل رہیں، قوم عمالقہ رہیں، قوم قبیلہ جرہم تھے، ان لوگوں نے بھی بیت اللہ کی تعمیر وقتاً فوقتاً انہوں نے بھی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کی عمر شریف 35 سال کی تھی۔ اس وقت قریش کے لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ فرمایا، تو گویا قبیلہ جرہم، قبیلہ عمالقہ اور قومیں اور قبیلیں تھیں، اس کی تعمیر اپنے اپنے انداز سے کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کی عمر شریف 35 سال کی تھی، قریش کے لوگوں نے بیت اللہ کی عمارت تعمیر کرنا چاہا۔ اس وقت بیت اللہ کی عمارت نشیبی علاقے میں تھی، بارش کا پانی یا سیلاب بھی آ جائیں تو سارا پانی بیت اللہ کے پاس جمع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت میں شکستگی، بوسیدگی پیدا ہو چکی تھی، اور ضرورت اس بات کی تھی کہ اس عمارت کو ہٹا کر ازسر نو تعمیر کر لیا جائے۔ چنانچہ قریش کے لوگوں نے مل کر اور کچھ قبیلے والے جو بھی اس وقت رہے، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کا کام شروع کیا، لیکن انہوں نے اپنے جو قومی غرور یا اپنی ایک امتیازی حیثیت اور کیفیت، یا تمام قبیلوں میں ان کی جو سردارانہ حیثیت تھی، اس کو باقی انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے اندر بھی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ تعمیر فرمایا تھا 9 میٹر کے حساب سے تھا، اور اس کو اور کچھ کم ہی تھا، قریش نے اس کو 9 میٹر تک بلند کر دیا اور اس کے اندر اور تبدیلیاں کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھت نہیں رکھا تھا، 2 دروازے رکھے تھے، اور 2 دروازے سطح زمین سے لگے ہوئے ملے ہوئے تھے، آدمی آسانی کے ساتھ بیت اللہ میں چلا جاتا تھا۔ قریش نے ایک تو عمارت کو بلند کیا اور دروازے کو بھی زمین سے کافی اونچائی پر رکھا، گویا اس اندر جانا ہو تو بغیر سیڑھی کے جا ہی نہ سکیں۔ اور چونکہ یہ حرم کے متولی رہے، پاسداران حرم رہے، متولیان حرم رہے، اس قبیلے کو یہ اعزاز تھا، حاجیوں کی خدمت ان کے تحویل میں تھی، حاجیوں کو پانی پلانا ہو، کھلانا ہو، جو بھی سارے معاملات تھے سب ان کے قبضے میں تھے۔ تو انہی کے پاس یہ بات بھی رہی کہ اندر کوئی جانا چاہے تو وہی سیڑھی لگا کر اس آدمی کو اجازت دیں،
جس آدمی کو اجازت نہ ملے اور کوئی خواہش کرے تو کسی کی خواہش کا معاملہ نہیں تھا، انہی کی خواہش پر سارا معاملہ تھا۔ چنانچہ یہی لوگ سیڑھی لگاتے اور اس کے اندر لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت دیتے، یہ معاملہ ان کا رہا۔ عمارت تعمیر ہوئی تو عمارت وہ مکمل نہ ہو سکی۔ قریش تعمیر کر رہے تھے لیکن ان کے پاس مالی سرمایہ کم ہو گیا۔ ان کے ذہنوں میں ایک بات تھی کہ بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، مقدس جگہ ہے، مقدس عمارت ہے، اس عمارت کے اندر صحیح پیسہ لگنا چاہیے، ناجائز پیسہ، چوری کا پیسہ، لوٹ کھسوٹ کا پیسہ ہرگز نہیں لگانا چاہیے۔ چنانچہ ان کی جو خاص محنتوں کی گاڑی کمائی تھی، جن پر انہیں پورا اعتماد اور یقین تھا کہ یہ جائز آمدنی ہے، حلال آمدنی ہے، پاک صاف آمدنی ہے، اسی سے بیت اللہ کو بنانا چاہیے، اسی رقم سے بناتے چلے گئے تو پونی عمارت تعمیر ہو گئی، لیکن کچھ حصہ باقی رہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جو حصہ بیت اللہ کا اندرونی ہے وہاں ایک چھوٹی سی مین باندھ دی جائے تاکہ لوگ طواف کریں تو اس کے اندر سے نہ کریں، باہری سے کریں، چونکہ وہ حصہ بیت اللہ کا اندرونی حصہ تھا، اندر کی جگہ تھی، طواف میں اس کو شامل نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ایک چھوٹی سی دیوار بنا کر ایک نشانی کے طور پر محفوظ کر دیا، اسی کو حتیم کعبہ کا نام دیا گیا۔ اس طریقے سے یہ معاملہ پیش آیا۔ اور اس بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ایک اہم مسئلہ یہ پیش آیا کہ حجر اسود کو لگانا تھا دیوار میں۔ یہ حجر اسود یہ پتھر ہے جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے فرمایا تھا، اس زمانے سے اسی مقام پر وہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیوار کے قریب لگا دیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی اسی مقام پر رہا۔ جو قوم عمالقہ، قوم جرہم اور قبیلے والوں نے لگایا تو برابر جس مقام پر حجر اسود رکھا ہوا تھا وہیں رکھتے چلے آئے۔ اب یہ حجر اسود لگانے کے موقع پر ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا، ایک بڑے اعزاز کی چیز سمجھی گئی، اور یہ اعزاز، یہ افتخار، یہ شرف کوئی قبیلہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپس میں بحث ہو رہی تھی، تکرار ہوتی، کئی دن تک اسی معاملات میں گفتگو میں دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک قریشی خاندان کے معمر آدمی نے کہا کہ اس طریقے سے مسائل حل نہیں ہوتے، ایک تجویز رکھو، اور وہ تجویز یہ ہے کہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے جو بھی مسجد الحرام میں آئے، بیت اللہ کے پاس آ جائے، اس آدمی کو یہ اختیار دے دو، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ بات سب کو بھی بھلی لگی، اچھی لگی، سب مطمئن ہو کر اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے۔ رات سو گئے تو ہر ایک دل میں خواہش تھی کہ ہم سب سے پہلے پہنچیں تاکہ ہمارے قبیلے کو یہ اعزاز پہنچے، ہر قبیلے والی کی یہی فکر تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جب وہاں لوگ پہنچے الصبح، رات کے آخری حصے میں، صبح کی پاؤ پھوٹنے سے کچھ وقت تھا، تو اس موقع پر لوگوں نے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کھڑا ہوا پایا، اور سبھی حضور سے خوش تھے۔ آپ کی امانت داری، آپ کی سچائی، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت و کردار پر لوگ آپ کو محمد کہنے کے بجائے صادق اور امین کہنے لگے تھے، اور فوراً کہا ھذا الامین رضینا، یہ امین ہے، صادق ہے، لہٰذا اسی کو یہ حق دے دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام، یہ اعزاز، یہ مرتبہ، یہ حق ملنے کے باوجود آپ نے بڑی حکمت عملی کا طریقہ اختیار کیا، بدن مبارک سے چادر نکالی اور رکھا، اور اس میں حجر اسود کو رکھ کر کہا یہ اعزاز تمام قبیلوں میں تقسیم ہونا ہے، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک آدمی وہ اپنی پسند سے کسی کو بھیج دیں، اور سب مل کر چادر کو چاروں کونوں سے پکڑ کر اٹھائیں۔ قبیلے والے اور بھی خوش ہو گئے کہ چلو یہ سعادت تو سارے قبیلوں میں تقسیم ہو رہی، ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی سامنے آیا، چادر کو چاروں طرف سے پکڑ کر اٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ سے حجر اسود کو لگایا اور دیوار میں لگا دیا۔ اس طریقے سے ایک عربوں کے اندر ایک جھگڑا یا جنگ کی صورت جو پیدا ہو سکتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست سے، حکمت عملی سے خود بخود وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس طریقے سے
بیت اللہ کی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے، اس کے متعلق کئی باتیں، کئی امور ہیں، تمام کا احاطہ تو مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے جد اعلیٰ بھی ہوتے تھے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی آپ کو بھی ہدایت بھی تھی، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، کہ دین حنیف ہی کا ایک عکس اور نمونہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا درجہ حاصل تھا، شرف حاصل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں خواہش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے بیت اللہ تعمیر فرمایا تھا اسی انداز سے تعمیر کر دیا جائے، اس دروازے کو بھی نیچے رکھا جائے جیسا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے رکھا تھا، 2 دروازے رکھے جائیں، ایک دروازے سے داخل ہوں آسانی کے ساتھ، دوسرے دروازے سے چلے جائیں۔ یہ آپ کی خواہش تھی، ایک تمنا تھی، لیکن آپ ایک مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ اب بیت اللہ تو قریش کے ہاتھوں میں تھا، کافروں کے ہاتھ میں تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس کے اندر جانے کی اجازت تک نہیں تھی۔ قریش جو چاہے کرتے تھے۔ نبوت کے ابتدائی زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان جو بیت اللہ کے متولی اور نگران کار تھے ان سے کہا، عثمان ذرا بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، سیڑھی لگا دو، میں اس کے پاس اندر پہنچوں اور اس کی اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ عثمان نے کہا کہ نہیں، آپ کی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے، منت و سماجت سے کہا، نہیں، کھول دو، میری خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر قدم رکھوں، اندر پہنچوں۔ عثمان نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، چونکہ سب یہ حضور کے دشمن تھے، ستا رہے تھے، ظلم و ستم کا دور تھا، آپ کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، ایمان نہیں لے آ رہے تھے۔ پورے مکے کے اندر اسی قسم کی حالت تھی، الا ماشاء اللہ گنتی کے چند مسلمان ایمان سے مشرف ہوئے تھے، لوگ ایمان سے مشرف ہوئے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کا منع کرنا، روکنا، اجازت نہ دینا اچھا بھی نہیں لگا۔ نہ معلوم آپ کی زبان مبارکہ سے ایک جو جملہ نکلا، آپ نے کہا، عثمان آج تم بیت اللہ میں اندر جانے سے روک رہے ہو، چابی بھی تک نہیں دے رہے ہو، کھولنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے ہو، یاد رکھو ایک دن آئے گا یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں خانہ کعبہ کا متولی بناؤں گا۔ اب عثمان ہنسنے لگے، ان کے ساتھی تھے آس پاس میں بہت سارے، ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، یہ دیکھو محمد کیا کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ ان کے قبضے میں آ جائے گا، چابی ان کے ہاتھ میں ہوگی، وہ جسے چاہیں حرم کا متولی بنا دیں، جسے چاہے اندر پہنچنے کی اجازت دیں۔ ہنسنے لگے۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ظاہری طور پر ایسی ہی تھی، اقتدار نہیں تھا، اکثریت نہیں تھی، اور طاقت بھی وہاں اتنی نہیں تھی کہ آپ ان کا مقابلہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے، وہاں 8 سال گزرے۔ 8ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ آپ کے تحویل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف پہنچے، اور مکہ مکرمہ کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے قبضے میں لے لیا۔ کوئی خون ریزی، قتل و غارت گری، اس قسم کا کوئی ماحول نہیں رہا۔ آپ نے عام طور پر اعلان کر دیا، جو بھی حرم میں پہنچا اسے چھوڑ دو۔ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پہنچے، من دخل فی دار ابی سفیان کان آمنا، ابو سفیان کی کھوٹی عالیشان حویلی تھی، حرم کے قریب تھی، جو بھی وہاں پہنچ جائے اسے بھی چھوڑ دو، اور عورتوں کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، بھاگنے والوں کو مت پکڑو۔ ان اعلانات کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی قسم کی مزاحمت یا جنگ یا خون ریز معاملہ تھوڑی بہت، خالد ابن ولید جس راستے سے آ رہے تھے وہاں کچھ بات ہوئی، بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ اور تصرف فرما دیا، اور بیت اللہ کے اندر آپ حضرت عثمان کے پاس ہی چابی لیے اندر پہنچے، اور کئی بت تھے سب کو پاک و صاف کیا، اور شکرانے کے طور پر آپ نے نماز پڑھی۔ باہر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دشمنوں کو عام معافی کا اعلان کر دیا، ہم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، سب آزاد ہیں، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، تمہارے سے کوئی انتقام، بدلہ یا دشمنی کا کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا، سب آزاد ہو۔
بہت بڑا اعلان تھا، سب کے چہروں پر خوشی پھیل گئی۔ اب اس کے بعد اب بیت اللہ کی تولیت کا معاملہ تھا۔ حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو ہاشم کے لوگ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ بعض نے زبان سے کہہ بھی دیا کہ بیت اللہ کی چابی کس کے تحویل میں دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ سے فرمایا عثمان کہاں ہیں، بلائیے۔ عثمان شرمندگی سے بھاگ کر کہیں دور چلے گئے۔ صحابہ کرام گئے اور ان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلب کر رہے ہیں، آئیے۔ چنانچہ آئے۔ شرمندگی، ندامت، ایک زمانے میں ان کا جو زور تھا آج وہ زور نہ ان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ گردن جھکائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان تمہیں یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا بیت اللہ کی کنجی میرے قبضے میں ہوں گی، میں جس آدمی کو چاہوں عطا کروں گا۔ حضرت عثمان کی زبان سے کوئی جملہ نکل نہیں سکا۔ اب تک وہ ایمان سے بھی مشرف نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چابی ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا لو آج سے تم ہی بیت اللہ کے متولی ہو، یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، تمہاری اولاد میں رہے گی، جو کوئی چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ حضور کے ان جملوں کا اثر ہے، صدیاں گزرنے کے باوجود کئی حکومتیں بدلیں، خلفائے راشدین کا دور آیا، بنو امیہ کا 100 سالہ دور آیا، بنو عباس کا 500 سالہ دور آیا، فاطمی دور آیا، ترکوں کا دور آیا، آخر میں سعودیوں کا دور آیا۔ سعودیوں کے دور میں آج بھی موجودہ وقت میں بھی بیت اللہ کی کنجی انہی کی نسل میں، انہی کے خانوادے میں، ان کے اولاد میں چلی آ رہی ہے۔ حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی، ان کے پاس لے کر ہی اندر یہ پہنچتی ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاس و لحاظ تھا۔ تو بہرکیف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں خواہش تھی کہ بیت اللہ کو اصلی حالت میں بنائیں، لیکن فتح مکہ کے بعد آپ کی عمر شریف 2-2.5 سال سے بڑھ کر نہیں رہی۔ ہجرت کا 11واں سال شروع ہوا تو اس کے تیسرے مہینے میں ربیع الاول میں آپ سفر آخرت پر روانہ ہو گئے، جس کی وجہ سے زندگی میں آپ کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ لیکن آپ کی اس خواہش کا علم عبداللہ ابن زبیر کو تھا، غالباً حضرت اسماء کو بھی تھا، یا اور چند لوگوں کے اندرونی طور پر گھر کے خاص لوگوں میں یہ بات رہی۔ پھر اس کے بعد 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا یزید جو ایام مرض سے گزر رہا تھا، اس وقت اس دور میں عبد الملک ابن مروان کا دور آ گیا، خلافت اس کی قائم ہوئی۔ تو اس کا ایک گورنر حجاج ابن یوسف تھا۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، حضرت ابوبکر کے نواسے ہیں، انہیں اس حدیث کا علم تھا۔ انہوں نے بیت اللہ کو منہدم کر کے اسی انداز سے تعمیر کر دیا اور لوگوں سے بھی کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور تمنا تھی کہ اس کو کام کریں، لیکن حضور کی زندگی میں یہ موقع نہیں ہو سکا، لہٰذا میں نے آپ کی خواہش اور آرزو کے مطابق اس کام کو میں نے انجام دیا۔ لوگوں نے بھی اس کو پسند کیا اور بات تھی، اور عبداللہ ابن زبیر کی بات بھی مستند سمجھی گئی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کی مکے پر ان کی حکومت قائم ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے کام انجام دیا۔ جب ان کی شہادت ہو گئی، قتل کر دیے گئے، 60 ہجری کا دور تھا، عبد الملک ابن مروان کا زمانہ تھا، حجاج ابن یوسف وہاں کا گورنر تھا، اس نے لوگوں میں یہ کہا کہ نہیں، عبداللہ ابن زبیر کی عمارت تعمیر صحیح نہیں ہے، حضور کی زندگی میں بیت اللہ جس حال میں رہا اسی حال میں رکھنا چاہیے، اس کو منہدم کرنا چاہیے۔ منہدم کر کے اس نے اسی انداز سے تعمیر کیا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا، کہ حتیم کا حصہ بھی کھلا رہا، دروازہ بھی کچھ اونچا ہی رہا۔ اس طریقے سے حجاج نے دوبارہ پھر اس کی تعمیر کر دی، چونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہو چکی تھی۔ ایک وقت گزر گیا، امام مالک کا دور آیا، تو اس وقت کچھ لوگوں کو ایک احساس ہوا کہ نہیں، عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر صحیح تھی، یہ حضور کی خواہش پر بنایا گیا تھا۔ حجاج نے محض ظلم سے، کینے سے
دشمنی سے کہ عبداللہ ابن زبیر کا نام باقی نہ رہے، ان کی تعمیرات بھی باقی نہ رہے، ان کی نشانی بھی باقی نہ رہے، ان کا کوئی کارنامہ لوگوں کے سامنے نہ رہے، اس خیال سے اس نے منہدم کیا ہے ہم پھر سے حضور کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو تعمیر کریں گے۔ یہ بات پھیل گئی۔ اس وقت حضرت امام مالک تھے مدینہ منورہ کے اندر، ان تک بھی یہ بات پہنچی تو اس وقت انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا، کہا کہ نہیں، اب بیت اللہ جس حال میں ہے، جس شکل میں ہے، جیسا بھی ہے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ اگر اس کو آج کی حکومت یا عبداللہ ابن مروان کا دور ہے، اس نے ایسا بنا دیا، اس کا دور ختم ہونے کے بعد ان کے مخالفین کا دور آ گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عبد الملک ابن مروان کی دشمنی میں وہ پھر بیت اللہ کو منہدم کریں، پھر اسی شکل میں لائیں، ایک کھیل تماشا ہو جائے گا۔ بیت اللہ کی عظمت اور تقدس کے اعتبار سے یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، اب چھوڑ دیجئے جس حال میں ہو۔ حتیم کا حصہ کھلا ہے، کھلا رہنے دیجیے، دروازہ کچھ اونچا ہے، اونچا رہنے دیجئے، اس کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ امت میں سب لوگوں نے اس رائے کو پسند فرمایا، ان کا جو فیصلہ ہوا حضرت امام مالک کے دور میں ویسے ہی آج تک بھی چلا آیا۔ اس کے بعد کئی سلطنتیں آئیں، کئی ائمہ آئے، جلیل القدر علماء، فقہاء، صوفیاء، مشائخ آئے، کسی نے بھی اس حالت کی، اس کی حیت کو، اس کی شکل کو تبدیل کرنا پسند نہیں فرمایا۔ الحمدللہ آج اسی شکل میں ہے۔ تو محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کی اس مختصر نشست میں نے بیت اللہ سے متعلق کچھ مختصر سی باتیں کہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کی زیارت اور اس گھر کی طواف کی سعادت ہمیں، ہمارے اہل و عیال، دوست و احباب، رشتہ دار تمام کو نصیب فرمائے، عمرہ نصیب فرمائے، حج نصیب فرمائے، اس گھر کو بار بار جانے کی سعادت ہم سب کو نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد